السلام علیکم، میں رضی احسن جیسا کہ کمنٹ کیا تھا ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ میں بہت تھینکفل ہوں اپنے کلائنٹس کا بھی اور اپنے ان دوستوں کا جو ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو لائک بھی کر رہے ہیں اور مجھے رسپانس بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری یہ ہے کہ وہ مجھے پرائیویٹلی کال کرتے ہیں اور میسیج دیتے ہیں، تو اگر وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی اس پہ اپنے ویوز دے سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو فائن ٹیون کرتے رہیں گے چیزوں کو۔ کل مجھے کافی سارے یہ سجیشنز آئے اور لوگوں نے مجھے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ بیسک لا کو بھی ڈسکس کریں، تو میں جسٹ فار دا انفارمیشن یہ بتاؤں کہ میرا جو ذہن میں میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ ہم لوکل لاس کو بھی کور کریں گے اور پھر انٹرنیشنل لاس کو بھی، ان اداروں کو بھی دیکھیں گے جو پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں، جیسے FATF ہے، FATCA ہے، کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، OECD ہے، اور جو آگے چل کے ہمارے لیے ظاہر ہے سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک عام آدمی کو بھی اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن کل کچھ سجیشنز ایسے آئے جس میں مجھ سے یہ لوگوں نے مجھے رائے دی، اور میں ایگری کر رہا ہوں کہ تھوڑا کانسٹیٹیوشن پر بھی بات کریں۔ تو میں آج کی ویڈیو کو کانسٹیٹیوشن کے لیے مختص کر رہا ہوں، اور آج ہم کانسٹیٹیوشن کے بیسک کانسیپٹس کو سمجھیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن از دی گورننگ لا، جتنے پھر لاز بنیں گے وہ سب اس کے انڈر میں ہوں گے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے کانسٹیٹیوشن کو ایک جنرل آئیڈیا ہونا اور کم سے کم اپنے فنڈامنٹل رائٹس اور پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، جبھی رول آف لا انشور کیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پھر لوکل لاز کو دیکھیں اور پھر وہ کیسے کو ریلیٹ کرتے ہیں اب انٹرنیشنل لاز کے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اب UAE کے اندر بھی کارپوریٹ لاز چینج ہو رہے ہیں، پلس یہ کہ اگر ہم امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں تو ہمیں ایک فیئر آئیڈیا ہونا چاہیے دوسری کنٹریز کے لاز کا۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا ہے اور کیا اس کے ڈائنامکس ہیں، اور اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہمارے کیا ہیں، اور ان کی پروٹیکشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اب تک 3 کانسٹیٹیوشنز بنے ہیں۔ 1956 میں بنا تھا، 1962 میں بنا تھا، اور پھر 1973 میں بنا۔ تو بیسیکلی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر 3 برانچز ہیں۔ لیجسلیٹر ہے ہمارا، جس کا کام جس میں لوور اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی اور اپر اسمبلی یعنی سینٹ ہے۔ ایگزیکٹوز ہے ہمارا، جس میں پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کو رن کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جوڈیشری ہے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ ہیں، تو ان کا کام لا کو اپہولڈ کرنا ہے۔ ہمارا جو 1956 کا اور 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں امینڈمنٹس وہ ریجڈ تھے، جبکہ 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو 2/3 میجورٹی سے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارا جو لا یہ کانسٹیٹیوشن ہے 14 اگست 1973 کو پروملگیٹ ہوا تھا۔ بیسیکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلس ہیں، 12 پارٹس ہیں اور 7 شیڈیولز ہیں، اور جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہے فیڈرل پارلیمنٹری ریپبلک۔ تو لیجسلیشن ہاؤس ہمارے بائی کیمرل ہیں، اس میں نیشنل اسمبلی جس میں 342 سیٹس ہیں، اس کو اگر ڈیوائڈ کریں تو 272 الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، 60 سیٹس خواتین کے لیے ہیں اور 10 سیٹس جو ہیں وہ مائنورٹی کے لیے ہیں۔ سینٹ میں ہمارے 104 سیٹس ہیں، اور یہ اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تاکہ اور یہ سینٹ کا بڑا رول ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے 2 ہاؤس ہیں، نیشنل اسمبلی جس میں 342 سیٹس ہیں، اور سینٹ جس میں 104 سیٹس ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارا جو بیسک فیچرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، فلیکسیبل فار امینڈمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ بائی کیمرل لیجسلیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور ویلفیئر اسٹیٹ ہے یہ۔ اگر ہم کی پوزیشنز کو دیکھیں، کی کونسلز اور کی بورڈ یا کی پوزیشنز جو ہیں، تو ہمارے بیسیکلی 5 ایسی ہماری کونسلز ہیں، جیسے نیشنل کونسل آف کامن انٹرسٹ، آرٹیکل 153 اس کا گورننگ آرٹیکل ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، آرٹیکل 228 اس کا گورننگ آرٹیکل ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل، آرٹیکل 209 اس کا گورننگ آرٹیکل ہے۔ نیشنل فائنینس کمیشن،
اس کے آرٹیکل 160 سے 165A ہے. NFC آج کل بجٹ میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا, NFC ایوارڈ کے حوالے سے کافی بات ہوتی ہے. پھر نیب ہے. اسی طرح کی پوسٹ ہمارے پاس ہماری جو ہیں وہ 6 ہیں بیسیکلی. پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کا گورننگ آرٹیکل 41 ہے. پرائم منسٹر جو ہے اس کا گورننگ آرٹیکل 90 سب سیکشن 1 ہے, چیپٹر 3 پارٹ 3 میں ہے یہ. چیئرمین آف سینٹ ہے آرٹیکل 60 کے انڈر. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہے آرٹیکل 53 میں. اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے آرٹیکل 100 میں. سمجھ لیں یہ گورنمنٹ کا جو ہے لائر ہے. اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو اکاؤنٹس کے ہیں وہ اس کا گورننگ آرٹیکل 168 ہے. تو بیسیکلی اگر اس کا کانسیپٹ ہو, پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم بہت زیادہ نہیں جائیں گے, لیکن ایک آپ کو فیئر آئیڈیا ہو جائے تاکہ پریزیڈنٹ کس طرح اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور اگر اس کی امپیچمنٹ کی بھی بات ہے تو کس طرح, یہ ساری چیزیں پھر ان آرٹیکلس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ڈیفائنڈ ہیں. اگر دیکھا جائے لے آؤٹ تو کچھ اس طرح ہے کانسٹیٹیوشن کا ہمارا کہ اس میں 12 پارٹس ہیں, اور پھر اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کس پارٹ میں کتنے, اس چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے اور اس کے اندر کتنے آرٹیکل ہیں, لیکن آل ٹوگیدر اٹس 280 آرٹیکلس. کورٹس کی اگر دیکھا جائے ہائرارکی تو ہائیسٹ کورٹ جو ہے ہمارا سپریم کورٹ ہے, اور اس کے پیرالل اگر دیکھیں تو فیڈرل شریعت کورٹ ہے. ہائی کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں, پھر سول اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹس ہیں, اسپیشل ٹریبونلز ہیں, بورڈز ہیں, فیملی کورٹس ہیں, جوینائل کورٹس ہیں. ٹریبونلز سے خاص طور پہ ہمارا تو بہت واسطہ پڑتا ہے بینکنگ ٹریبونل سے, انکم ٹیکس ٹریبونل سے, کسٹم ٹریبونل سے. اسی طرح ایک اور امبیڈسمنٹ کا ادارہ ہے جو میل ایڈمنسٹریشن اور وائلیشن آف رائٹس کو ہینڈل کرتا ہے. آرٹیکل 270A میں یہ بنایا گیا, اور یہ 1983 میں وفاقی محتسب آرڈر کے تھرو پریزیڈنٹ نے اس کو 1983 کے اندر آرٹیکل 270A میں امبیڈسمنٹ وفاقی محتسب اپوائنٹ ہوئے. پروونشل جو محتسب اعلیٰ کہلاتے ہیں پھر یہ بنے, اور ہر صوبے میں ہیں یہ. اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بھی شیئر کیا کہ جہاں پر میل ایڈمنسٹریشن ہو اور وائلیشن آف رائٹ ہو تو وہاں ایک کامن مین بھی, جو اس کا لائر ہونا بھی ضروری نہیں ہے, وہ اپنی لیگل ریمیڈی سیک کر سکتا ہے, اپنا رائٹ سیک کر سکتا ہے. پھر یہ کہ امبیڈسمنٹ کا ادارہ جو ہے ہمارا یہ پیچھے ایفیلیٹ ہے جیسے FPO سے, پاکستان جو امبیڈسمنٹ کا فورم ہے. پھر فیڈرل باڈیز ہیں اس کے اندر, پھر ایشین امبیڈسمنٹ ایسوسیشن AOA ہے, اگین وہ پھر ایفیلیٹڈ ہے انٹرنیشنل امبیڈسمنٹ سے, IOI سے. کچھ فنڈامنٹل رائٹس جو امپورٹنٹ ہیں ہم اس کو ضرور دیکھ لیتے ہیں. ہمارے فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پر آرٹیکل 10 ہے, سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. 10A ہے, رائٹس ٹو فیئر ٹرائل. کسی بھی کامن سٹیزن کے لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا پراپر طریقے سے اس کو موقع دیا جائے. اسی طرح آرٹیکل 18 ہے, آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل 18 ہے فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس کی. ایک سٹیزن کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے, کوئی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا ہے. آرٹیکل 19 ہے جس کے اندر انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے. آرٹیکل 23 ہے پروویژنز آف پراپرٹی. آرٹیکل 24 ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی, اور آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزن. ابھی سیکشن 7E جو ہے اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے جو اسے الٹرا وائرس قرار دیا تھا, اور اس کے اوپر آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن کی کویسچن کو ریز کیا ہے. پلس یہ کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے 5 ریٹس ہیں جسٹ فار دی انفارمیشن, جیسے ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے, کو وارنٹو ہے, مینڈمس ہے, پروہیبیشن ہے, اور سیچوراری ہے. اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن ایک فیئر آئیڈیا کے طور پہ ایک عام آدمی کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا کم سے کم کچھ جو امپورٹنٹ رائٹس ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک جو جرنل ویو آپ کو دیا, رول آف لا اگر کہیں کسی بھی کنٹری میں ہو تو وہاں پر جن کنٹریز میں کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے وہاں بھی کامن لا ہے, اور ہمارے ہاں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پہلے لا کی گراؤنڈس کو سمجھ سکیں تاکہ ہمارا ہر ایکشن جو ہے ود ان دی لا ہو, ود ان دی فریم ورک ہو, اور اس کے حساب سے ہم اپنی چیزوں کو ہینڈل کریں.
ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹیکس مینجمنٹ جو ہے وہ لیگل ہے اور وہ دنیا بھر میں ہوتی ہے. صرف اس بات پہ کسی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ایکسٹرا ٹیکس دے گا مورل گراؤنڈز پہ، یہ ان لافل ہے. ہر آدمی دنیا بھر میں اس کا یہ رائٹ ہے کہ جو لافل ٹیکس ہے اس کو وہ مینیج کرتا ہے، اور اس کے لیے لیکن کمپٹنٹ اس کے پاس ٹیم ہو، کمپٹنٹ اس کے پاس ٹیکس کنسلٹنٹس ہوں، تو اس کے لیے ان چیز کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا جو سیریز کنٹینیو کر رہے تھے ود ہولڈنگ ٹیکس پہ، ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کو نہ صرف یہ کہ لوکل لاز بلکہ ہم انٹرنیشنل لاز کو بھی اپنے ان ویڈیوز میں کور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.